السلام علیکم۔ کربلا میں آمد یہ واقعہ بھی تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں تفصیلاً مذکور ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی انتقال اور یزید کی بیعت کے مطالبے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، جہاں تقریباً 4 سے 5 ماہ آپ نے قیام فرمایا اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا سہواً بھول گیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حج کا احرام باندھا ہوا تھا، جس کو آپ نے عمرے میں تبدیل فرمایا تھا، اور عمرہ ادا فرمانے کے بعد پھر آپ 8 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کے بعد آپ کو اپنے دودھ شریک بھائی، اپنے رضائی بھائی قیس بن مسحر رحمہ اللہ کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ یہ پے در پے شہادت کی خبریں ملنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائیوں اور ایک صاحبزادے جو آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے مزاحمت کی کہ نہیں، ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے آگے روانگی کا قصد کیا۔ پھر جب وہاں پہنچے، کوفہ سے کافی دور ایک مقام پر پہنچے، کافی پہلے ایک مقام پر پہنچے، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا کہ اس میدان کا صحرائی علاقہ تھا، بالکل چٹیل میدان تھا، اس کا نام آپ نے دریافت فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس میدان کا، اس ریگستان کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، اس کا نام ہے کربلا۔ کرب اور بلا کا مرکب ہے، اس کا مطلب ہے یعنی اس کا نام ہے کربلا۔ چنانچہ جب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اس میدان کا، اس جگہ کا نام کربلا ہے، تو آپ نے وہیں خیمے استادہ کرنے کا حکم ادا فرما دیا اور پڑاؤ کر دیا کہ یہیں مجھے شہادت کی یعنی خبر دی گئی تھی کہ یہاں میری شہادت ہوگی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور لشکر، جو قافلہ، جو مختصر سا قافلہ تھا، اور ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کیا، تبدیل نہ فرمایا، تو تقریباً وہاں اہل مکہ میں سے 51 کے قریب نفوس نے اعلان کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ 20 کے قریب تو آپ کے اہل بیت تھے ہی، آپ کے ساتھ جا ہی رہے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر حالت میں کوفہ جا ہی رہے ہیں، تو 51 اہل مکہ میں سے 51 لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ یہ قافلہ جب مکہ سے نکلا تو 72 نفوس پر مشتمل تھا، بشمول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر راستے میں، یعنی کربلا پہنچتے پہنچتے راستے میں مختلف مقامات پر رضاکار اور محبان ہیں، اہل بیت، محبان صحابہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے عقیدت مند چھوٹے چھوٹے گروہ کی شکل میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ کربلا پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، اور ایک روایت میں 313 تک بات آتی ہے کہ 313 نفوس پہنچ گئے۔ عراق کی سرحد تک میں داخل ہوتے ہوتے 313 نفوس تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ اس مقام پر ہم انتظار کریں گے، یہاں جب تک ہمیں کوئی اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ حر بن یزید الریاحی 1000 سپاہی کے ساتھ وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے آئے تھے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کے مطابق پورے لشکر کو، 1000 آدمی اور 1000 گھوڑے کو پانی سے سیراب فرمایا۔ حر بن یزید الریاحی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عرض کی کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں۔ بعض روایات کے مطابق حاتم طائی کے پوتے ترماح بن عدی بن حاتم رحمہ اللہ بھی یمن سے اس مقام پر آئے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یمن چلنے کی دعوت دی، اور یہ پیشکش کی کہ میرے پاس 5000 سپاہیوں کی مسلح قوت موجود ہے، آپ کی ڈھال بن کے کھڑے رہیں گے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جزاک اللہ فرما کر ان کی پرورش، ان کی جو پیشکش تھی وہ مسترد کر دی۔
حر بن یزید کے سامنے چونکہ ترماح نے پیشکش کی تھی، لہذا حر نے ترماح کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تھا کربلا میں آمد، یعنی مکہ سے روانگی سے لے کر کربلا میں آمد تک کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مکمل واقعہ۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید فوجی لشکروں کی آمد کا ذکر کریں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے، کربلا میں الجھانے کے لیے مزید فوجی لشکر جو آئے اور اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی۔ اللہ حافظ۔